اس جلسے کے لیے اور ہم اور آپ جس کے لیے پلکیں بچھائیں یہاں پر بیٹھے ہیں، خطیب ریگستان جناب مولانا قاری صدیق حسن صاحب حسنی دامت برکاتہم العالیہ، جب وہ تشریف لائیں گے، میں آپ کو اس سے پہلے بھی آگاہ کر چکا تھا کہ ابھی حضرت والا نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی، تو ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، بڑے مورخوں نے قلم اٹھائے اور بڑے تاریخ نگاروں نے قلم اٹھائے، لیکن نبی علیہ السلام کی تعریف کوئی بیان کرے یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، راحت اندوری نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، یا نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ لیکن جتنا ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کی شان عالیہ کو پیش کرنے کے لیے ابھی حضرت والا تشریف لائے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت کلام کو پیش کیا۔ اب جو آخری کڑی ہے، میں ان کو بلانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو آپ کے دلوں پر ایسا راج کریں گے کہ آپ خود بھول جائیں گے، جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کو بھول کر یہیں بیٹھے ہوں گے، اور جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے تو اور بڑا المیہ ہے نا۔ آپ کی قربانی نہیں، غیر شادی شدوں کی زیادہ بڑی قربانی ہے کہ اپنے موبائلوں کو جیب میں اس زمانے میں رکھ کر بیٹھے ہوئے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ ان کے رشتوں کو قبول فرمائے اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ترجمہ پوچھتے رہنا اپنے اماموں سے۔ اب حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ حضور والا تشریف لائیں۔ کیوں جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ گلوں کے جسم میں وہ خوشبو اتار دیتا ہے، گلوں کے جسم میں وہ خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے۔ حضرت والا گلوں کے جسم میں وہ خوشبو اتار دیتا ہے، جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے، وہ ٹانک ٹانک کے روشن تبسموں کے گلاب ہمیں حیات کی زلفیں سوار دیتا ہے، وہ لفظ لفظ کو دیتا ہے موتیوں کی چمک، وہ کاوشات قلم کو نکھار دیتا ہے، ارے یہی تو ہے جو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیراہن، وہ حرف حرف کو جلوے جلوے ہزار دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے الفاظوں کا سمندر آپ کے سامنے امڑے گا۔ آپ خود وقت زیادہ ہو چکا ہے، حضور والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضور والا اسٹیج پر، حضرت والا مائک کے حوالے اور آپ سب اللہ کے حوالے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ایک تیرا جمال ہے زینت محفل حیات، دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکوٰۃ، تیری جبیں سے آشکار پرتو ذات کا فروغ اور تیرے کوچے کا غبار سرمے چشم کائنات، چہرہ کشا کرم تیرا کافتاب قیرواں،
लुत्फ तेरा करिश्मा संज काबा से ताब सोमनाथ। तेरे सलाम के लिए गुलशने कुदस के तुयूर घूम रहे हैं, डाल डाल झूम रहे हैं, पात पात। देखते ही तेरा जलाल कुफ्र की सफ उलट गई, झुक गई गर्दने हुबुल, टूट गया तिलसमे लात। आँख के एक इशारे से तूने मान बदल दिए, जहन के सब तसव्वुरात, कल्ब के सब तासुरात। चुं व चगुनाओ चिरा ताबकुजा व ताबके, हल किए एक बात में तूने ये सरमदी नुकात। गैर को खेश कर दिया, नीश में नोश भर दिया। गैर को खेश कर दिया, नीश में नोश भर दिया। पल में दुरुस्त कर दिए बिगड़े हुए ताल्लुकात। पल में दुरुस्त कर दिए बिगड़े हुए ताल्लुकात। क्या ही वो इनकलाब था ढल गए जिसमें एक साथ लंदन व पेरिस व दमिश्क, पैकन व दहली व हिरात। असरे नो किया गया दूधे आदम अर्जमन, उठ गई कैद खून व रंग, मिट गया फर्क नस्ल व ज़ात। शान खुदाए पाक थी यसरबियों की सादगी, जिस पे निसार हो गए सब अजमी तकल्लुफात। तेरी सना में तर्जुबां हो गया जो मेरी तरह, उसके कलम में आ गई शान रवानी फुरात। पस्त व बुलंद के लिए आम ही तेरी रहमतें, अरश से और फरश से तुझ पे सलाम और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि जिसने हमें कुरान की निस्बत से जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह समदियत में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा, बहुत हसीन दिलनशीन। बिल यकीन बच्चों ने वो प्रोग्राम पेश किया कि दिल अश अश कर रहा था। दिल ने बड़ी शादमानी हासिल की, बड़ी तमकीन मिली, बड़ी तस्कीन मिली। काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे जो कुरान की दौलत हासिल कर रहे हैं, और इनके असातिज़ा और वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद हैं। उन वालिदैन को खुश होना चाहिए जिनके बच्चों के हाथों में अल्लाह की किताब कुरान है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका खुद हुक्म फरमाया है कि जिसके पास कुरान की दौलत हो उससे चाहिए कि वो खुश हो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, कह दो कि ये तो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से किसी को दौलत मिलती है, कुरान की दौलत। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, उसको चाहिए कि इस दौलत पे खुश हो जाए, क्योंकि ये उन तमाम दौलतों से बेहतर है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये दौलत उन तमाम दौलतों से बेहतर है जिसको लोग जमा कर रहे। बेशक तो ये कुरान करीम की दौलत बहुत बड़ी दौलत है जिसकी निस्बत से आज हम जमा हुए हैं। माशाअल्लाह आपने मजलिस भी बड़ी खूबसूरत सजाई है, दौड़ धूप की है नौजवानों ने। ये इस मजलिस की खूबसूरती का राज मैं समझता हूँ वो ये है कि इसकी निस्बत जो है वो कुरान से है। इसकी खूबसूरती का राज ये है कि इसकी निस्बत कुरान से है। जहाँ तक मैंने सुना था कि मकतब के बच्चों का प्रोग्राम है और वहाँ पर बच्चे जो है अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, इस निस्बत से जो है चंद हम आ गए हैं, हाज़िरी दी है। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा इकराम की तशरीफ आवरी को और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। तो दोस्तों, ये खूबसूरती का राज जो है वो कुरान किताब ही ऐसी है, कुरान कलाम ही ऐसा है कि ये जिस फिज़ा में जाता है, ये जिस जगह पे जाता है, तो उस फिज़ा में
یہ جمال پیدا کر دیتا ہے، اس میں حسن کا رنگ بھر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، اس کے کلام میں بھی خوبصورتی ہے، اس کے کلام میں بھی جمال ہے۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں، یہ قرآن پہلے تو جلالی تھا، پھر جمالی بنا۔ قرآن میں پہلے خشیت، یہ قرآن پہلے خشیت تھا، پھر رحمت بنا۔ قرآن پہلے ہیبت تھا، پھر برکت بنا، یعنی پہلے اس کا جلال غالب تھا، پھر جمال غالب ہوا۔ پہلے اس کی خشیت غالب تھی، اس کی ہیبت غالب تھی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ملوک الکلام، کلام الملوک، ملوک الکلام، کہ کلاموں کا بادشاہ جو ہوتا ہے، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی بات بھی، اس کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جس کی جتنی بڑی ذات ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات سے بڑی ذات کسی کی نہیں، تو اللہ کی بات سے بھی کسی کی بات بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن پہلے جلالی تھا۔ اللہ نے پوچھا، جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو اس وقت آسمانوں سے پوچھا، دھرتی سے پوچھا، پہاڑوں سے پوچھا، کیا میں اپنا کلام تم پہ اتار دوں؟ آسمان، تجھ پہ میرا قرآن اتار دوں؟ اے دھرتی، تجھ پہ میرا قرآن اتار دوں؟ پہاڑوں، بتاؤ، تمہاری مضبوطی کی تو مثالیں دی جاتی ہیں، بتاؤ آسمان وسعت رکھتے ہو، بتاؤ دھرتی بڑی جو ہے صابر ہے، تو بڑی صابرہ ہے، تحمل رکھتی ہے، برداشت رکھتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھاتی ہے، کیا تیرے اندر اتنی ہمت ہے کہ تو میرے کلام کا بوجھ اٹھا لے، میرے قرآن کا بوجھ اٹھا لے؟ تو یہ سن کر اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے اس قرآن، اس امانت کے بوجھ کو جب اتارنا چاہا، اور ان آسمانوں سے، ان زمینوں سے، ان پہاڑوں سے جب پوچھا، تو آسمان چرچرانے لگا، اس کے اوپر ڈر طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی، اور آسمان چرچرانے لگا، زمین کانپنے لگی، اور پہاڑوں پہ لرزہ برندام ہو گیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اور فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر ایک خاص انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ وہ کون سا انسان تھا؟ جس کی وسعت آسمانوں سے زیادہ ہو، جن کا تحمل دھرتی سے زیادہ ہو، جن کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو، وہ کوئی اور نہیں، صبر و تحمل کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ آؤ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس انداز میں آیا، اور تو کہاں اترا، اور تجھے بھیجا کس نے، اور تیرے اترنے کا طریقہ کیا تھا؟ تو قرآن سے پہلے قرآن یہ بتا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو کہتا ہے کہ وَأَنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ارے قرآن یہ بتا تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تو جبریل امین لے کر آیا ہے۔ قرآن تو بتا پھر اترا کہاں؟ کیونکہ آسمان نے انکار کر دیا، دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اے قرآن تو بتانا کہ اترا کہاں؟ تو کہتا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، میں تو سید الانبیاء والمرسلین پہ نازل ہوا ہوں۔ تو قرآن بتانا کہ تو جو ہے کس انداز سے اترا؟ تو قرآن نے کہا علی قلبک، اللہ نے اس کلام کو اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو لوک کر دیا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میرے محبوب آپ زبان کو حرکت نہ دیں، آپ ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، آپ جلد بازی نہ کریں، ہم اس کلام کو آپ کے دل پہ اتارنا چاہتے ہیں،
آپ یہ فکر نہ کریں کہ اس قرآن کو کیسے یاد کیا جائے گا اور پھر آگے کیسے پہنچایا جائے گا، اس قرآن کو کیسے پڑھایا جائے گا، اس قرآن کو کیسے بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب آپ جلد بازی نہ کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یہ ساری ذمہ داریاں ہم اٹھاتے ہیں۔ ان جو ہے ان طلباء کو، ان اساتذہ کرام کو، ان علماء کرام کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ یہ بچے، یہ علماء کرام، میں کہا کرتا ہوں کہ خود خدا کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، شروع میں وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ہونٹوں کو حرکت دے کے آہستہ آہستہ پڑھتے تھے تاکہ جو جبریل بتا رہا ہے وہ یاد ہو جائے، میں آگے پہنچاؤں، اپنی امت تک جو اللہ کا کلام پہنچاؤں، اس لیے جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا میرے محبوب آپ کو زبان کو حرکت نہیں دینی، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم جو ہے قرآن کو آگے پہنچائیں گے، ہم بیان کروائیں گے، ہم پڑھوائیں گے۔ تو اللہ نے پھر وہ ذمہ داری جو اٹھائی تھی وہ کام اللہ نے کس سے لیا؟ وہی اللہ کی ذمہ داری جو اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا، آج وہی کام اللہ ان مدرسے اور مکتب کے بچوں سے لے رہا ہے، ان علماء کرام سے لے رہا ہے۔ اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھیں، یہ خود خدا کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض پوری کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں جلال تھا، کیا تھا؟ جلال تھا، اور اللہ نے یہ اس انداز میں لا تحرک بہ لسانک، اپنے محبوب کی زبان کو لوک کر دیا۔ میرے محبوب زبان کو حرکت نہ دیں، ہم اس کلام کو آپ کے دل پہ اتارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کا سینہ جس کو ہم نے بنایا رحمت کا خزینہ، اس میں جب جائے گا میرا کلام تو ایسا فلٹر ہوگا کہ اس کا جلال جمال سے بدل جائے گا، اس کی خشیت رحمت سے بدل جائے گی اور اس کی ہیبت برکت سے بدل جائے گی۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن، اس کے اندر جو ہے خشیت تھی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہم نے پھر جو ہے اس کلام کو اپنے محبوب کے دل پہ اتارا۔ وہ سینہ جو رحمت کا خزینہ، جب اس میں اللہ کا کلام آیا تو پھر جو ہے اس کی خشیت رحمت سے بدل گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہے مومنین کے لیے رحمت، صرف بات اپنوں کی نہیں، صرف بات ایمان والوں کی نہیں، بلکہ یہ قرآن غیروں کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ ایک اس کی رحمت عام ہے جو سب کے لیے ہے، جیسے بارش، ایک عام بارش کا فائدہ ہوتا ہے کہ برستی سب جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن فائدہ وہی حصہ اٹھاتا ہے جو زمین شاداب ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت کے چھانٹے تو ابو جہل کے اوپر بھی پڑے تھے، ابو لہب پر بھی پڑے تھے، لیکن زمین بنجر تھی اس لیے کانٹے نکل آئے، لیکن جب یہی چھانٹے پڑے نا شاداب زمین ابو بکر پر تو قرآن نے اس کو صدیق بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے اندر جو ہے جلال اور ہیبت کہ پہاڑوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، پہاڑ دب گئے، پہاڑ اگر پہ نازل ہوتا تو پہاڑ لرزہ برندام ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن پھر اس کی رحمت دیکھیے۔ مشرکین مکہ آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن سچا ہے تو اس قرآن اگر یہ سچا ہے تو پھر اس قرآن کے ذریعے سے آسمان سے پتھروں کی بارش کراؤ۔ اس قرآن کے اگر یہ سچا ہے، اللہم ان کان هو الحق هذا هو الحق من عندک، اگر یہ اللہ قرآن سچا ہے تو پھر جو ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ مشرکین کی دعا ہے کہ جو ہے اگر قرآن سچا ہے
تو آسمانوں سے قرآن کے ذریعے سے آپ جو ہے پتھروں کی بارش برسا کے دکھائیں، دردناک عذاب دکھائیں، تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب میری جلالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو میرے قرآن کی صداقت کا انکار کرے ان کو سخت عذاب دوں، لیکن میں تیری رحمت کا لحاظ کرتا ہوں اور انہیں عذاب نہیں دیتا۔ تو قرآن کی خشیت، پہلے خشیت غالب تھی، پھر جو ہے یہ رحمت سے بدل گیا۔ قرآن کے اندر پہلے ہیبت تھی اور جو ہے پھر جو ہے برکت سے بدل گیا۔ ہیبت ایسی تھی کہ اگر اس کی ہیبت ظاہر ہو جاتی، اس قرآن کی ہیبت کا ہمیں پتہ نہیں، اگر اس کی ہیبت ظاہر ہو جاتی تو پہاڑ چلنے لگ جاتے اور زمین سے چشمے جاری ہو جاتے، زمین پھٹ پڑتی اور مردے زندہ ہو جاتے۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی تھی، یہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن سچا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا کے دکھاؤ، اگر قرآن سچا ہے تو زمین کو پھاڑ کے دکھاؤ، یہاں سے چشمے جاری کر کے دکھاؤ، عرب کی بنجر زمین سے پانی نکال کے دکھاؤ۔ اگر قرآن سچا ہے تو پھر جو ہے ہمارے ماں باپ جو مر گئے ان کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ یہ سچا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، بے وقوف ہو، اتنی ہلکی ڈیمانڈیں لائے ہو وہ بھی قرآن کے پاس، اتنی ہلکی ڈیمانڈیں۔ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری پہلی؟ کہ قرآن کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو چلائیں؟ ارے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے جتنا کسی کی عادت کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، کسی کی طبیعت کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ مشہور ہے نا، جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن عادت نہیں بدلتی، ارادے خوب کرتے ہیں عادت نہیں بدلتی، ہے نا؟ تو قرآن کی طاقت دیکھیے کہ وہ طبیعتیں، وہ عادتیں جو کفر پہ جمی ہوئی تھی، جو شرک سے سٹی ہوئی تھی، جو ظلم پہ اٹی ہوئی تھی، قرآن کریم نے ان طبیعتوں کو وہاں سے ہٹا کے صراط مستقیم پہ لگا دیا۔ تم ڈیمانڈ لائے ہو قرآن کے پاس میں کہ ہم زمین سے چشمے جاری کریں اور تانا دیتے ہو کہ عرب کی زمین بنجر ہے، یہاں پانی نہیں نکلتا، قرآن کے ذریعے سے پانی نکال کے دکھاؤ۔ ارے بے وقوف ہو، یہ ہلکی ڈیمانڈ ہے، اس سے بڑا کر کے قرآن نے دکھا دیا۔ دیکھتے نہیں ہو عرب کی زمین اتنی بنجر نہیں تھی جتنے تمہارے سینے بنجر تھے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ تمہارے بنجر سینوں سے قرآن نے ہدایت کے چشمے جاری کر کے دکھا دیے۔ کیا ڈیمانڈ لا کے آئے ہو کہ مردوں کو زندہ کریں؟ ہمارے ماں باپ کو زندہ کرو، قرآن کے ذریعے سے تو مانیں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ارے بے وقوف ہو، تمہارے ماں باپ جو مر گئے وہ اتنے مردہ نہیں تھے جتنے تم مردہ ہو۔ مردہ اس کو نہیں کہتے جس پہ کفن کی چادر پڑ جائے، مردہ اس کو کہتے ہیں جس پہ غفلت کی چادر پڑ جائے۔ بے شک مردہ اس کو نہیں کہتے جس کی روح نکل جائے، مردہ اس کو کہتے ہیں جس کی ضمیر مر جائے۔ بتاؤ تم سے زیادہ مردہ کون ہوگا؟ تم سے زیادہ بے ضمیر کون ہوگا؟ تم سے زیادہ غفلت کی چادر اوڑے ہوئے کون ہوگا؟ لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ قرآن نے ان بکری کے چرواہوں کو، اونٹوں کی کھالوں کو، لباس پہننے والے اور اونٹنیوں کا دودھ پینے والوں کو انسانی قافلوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تم کہتے ہو نا مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، قرآن نے مردے زندہ کر کے دکھائے ہیں، مردوں کو مسیحا کر کے دکھا دیا۔ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، جس نے عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ لیکن مسئلہ صرف عرب کا بھی نہیں تھا، مسئلہ تو قرآن کے سامنے انسانیت کا تھا۔ ہاں، جس وقت قرآن اتر رہا تھا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا
کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، بلکہ قرآن کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت کو مٹی میں دفنانے جا رہے تھے۔ یہ قرآن ہے جس نے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ ہندوستان میں ستی کی رسم عام تھی جب قرآن آ رہا تھا، جب قرآن آ رہا تھا، جب کوئی راجہ مرتا تو رانی کو اگنی میں کودنا پڑتا، جب کوئی شوہر مرتا تو بیوی کو اگنی میں کودنا پڑتا۔ پوچھو نا ان کو یہ مانے یا نہ مانے، پوچھو ان کو کس نے بچائی تمہاری جانیں، یہ مانے یا نہ مانے، قرآن نے بچا لی ان کی جانیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان عورتوں کو کس جرم میں مارا گیا، کس جرم میں اگنی میں کودنا پڑا، کس جرم میں باپ نے بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا۔ بتاؤ اس مردوں کو زندگی کس نے عطا کی؟ قرآن نے۔ تو کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو قرآن سے؟ تو قرآن کے اندر کیا تھی؟ ہیبت، اور پھر برکت سے بدل گیا۔ جب وہ رحمت کا سینہ اس میں قرآن آیا تو میں کہا کرتا ہوں فلٹر ہو گیا اللہ کا کلام، ورنہ ڈائریکٹ کوئی نہیں سن سکتا۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا ڈائریکٹ ہمیں اللہ کا کلام سننا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے نا، پہلے غائبانہ سنایا، نہیں مانے، بولا ڈائریکٹ سننا ہے، ڈائریکٹ نہیں سن پائے، گئے جان سے۔ تو یہ جلال تھا، اور جب فلٹر ہوا تو پھر برکت سے بدل گیا۔ پھر قرآن نے بھی کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور نبی نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ مسلمانوں، اے میری امت، فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ برکت چاہیے نا بھایا، برکت کون چاہیے کہ نار نیچی کر لی بھایا، 10 منٹ اور جاگ لے، چھوڑ دوں گا گیل تیری۔ ہاں، برکت چاہیے نہیں چاہیے؟ پھرتا رہتا ہوں باباؤں کے پاس، ہمارے کوئی روزی بندھا دی، تابیز بنا کے دے، مارے برکت کو نہیں، آتا دکھے جاتا کو دکھے۔ نبی نے فرمایا اگر برکت چاہیے نا قرآن سے برکت حاصل کر، اگر گھر میں برکت چاہتا ہے تو گھر میں قرآن پڑھ، اور اگر دکان میں برکت چاہتا ہے تو دکان میں قرآن پڑھ۔ اگر تو گھر میں قرآن پڑھے گا برکت تیرے گھر آئے گی، اگر تو دکان میں قرآن پڑھے گا تو برکت تیری دکان میں آئے گی۔ بے شک۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ اور قرآن سے برکتیں ایسی ہوئی کہ جن قوموں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا نا تو ان کی زمینیں بھی شاداب ہو گئی، بے شک۔ ان کی زمین ہی شاداب ہو گئی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہماری طرح بہت سارے علاقے ریگستان تھے، لیکن وہ مسلم قومیں قرآن سے وابستہ ہوئی تو قرآن نبی نے فرما دیا نا برکت ہے تو پھر ہے۔ تو قرآن سے جب وہ جڑے ایسی برکت ہوئی کہ ان کے صحراؤں میں اب کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، ناریل کے درخت نظر آتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں چورو ضلع میں، بلکہ آپ کا ضلع سجان گڑھ بھی اب ضلع بننے جا رہا ہے، تو جو جی دعا فرما دیں کہ سجان گڑھ ضلع بن جائے۔ ہاں، مطلب چل رہا ہے لسٹ میں، تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں شاداب ہو جائے۔ بنی اسرائیل سے، یہود و نصارہ سے قرآن بات کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہ توریت اور انجیل پہ قائم ہو جاتے، آسمانی صحیفوں پہ قائم ہو جاتے، تو ہم رزق ان کے سروں پہ برساتے، جہاں وہ ٹھوکر مارتے وہاں سے روزی نکلتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کن کی بات ہے؟ توریت، انجیل، آسمانی صحیفے۔ تو قرآن تو ساری کتابوں کی سردار ہے۔ بے شک۔ جب ان کے ساتھ اتنی برکت تھی تو اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو سجان گڑھ والوں
پھر آسمان جو ہے موتی برسائے گا اور یہ دھرتی سونا اگلے گی۔ بے شک، یہ سونا، اگر برکت چاہیے تو قرآن سے وابستہ ہو جا۔ لوگ اس کو ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے، ثواب کی نہیں ہے، یہ زندگی کے اصول اس میں ہے۔ اقبال نے کہا نا، تو نمیدانی تو نہیں جانتا، تو نمیدانی کے آئینے تو چیست، تجھے پتا نہیں کہ تیرا لوگ تیرا قانون کیا ہے۔ این کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ قرآن حکیم زندہ کتاب ہے، زندوں کے لیے ہے۔ اور ہم نے ثواب، کوئی مر گیا دادی چلتی رہی جب کہ مول صاحب نے بلا وہ چھوڑا فون کر مدرسے والا نا، مول صاحب نے کہہ دیا وہ ٹابرا نہ لیا ہوا پیٹی قرآن اس حق گلا ہوا ہے، قرآن کو اب یاد کرتے ہیں۔ کوئی مرے تو یہ زندوں کے لیے ہے، روشنی فراہم کرتی ہے، زندگی کے اصول دیتی ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اگر تمہیں کوئی گھیرے تو تسلیاں دیتی ہے، برکتیں دیتی ہے، رحمتیں دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس لیے قرآن سے وابستہ ہو جائیں، عملی طور پر بھی اس کی تلاوت بھی کریں۔ رمضان کا مہینہ قریب ہے نا، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے، یہ رمضان قرآن میں آیا، قرآن رمضان میں آیا۔ قرآن کا ذکر جو ہے رمضان کا ذکر قرآن میں ہے، اور فرماتے تھے یہ قرآن رمضان میں آیا۔ اور قرآن رمضان اسی لیے مقدس ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا۔ ہاں، قرآن سے ہی پوچھ لیں آپ، قرآن رے رمضان تیری عزت کیوں ہے، رمضان کا اتنا احترام کیوں ہے، رمضان میں اتنے بھاؤ کیوں بڑھ گئے کہ نفل فرض کے برابر دے رہا ہے؟ تو قرآن سے پوچھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان اسی لیے قابل احترام ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، اسی لیے قابل احترام ہے اس میں۔ اچھا، شب قدر وہ 27 نے ساری رات جاگ کے وہ کیے ہیں، وہ بھی قرآن سے پوچھ لو کہ شب قدر کی اتنی عزت کیوں ہے؟ رمضان میں راتیں تو بہت آئی، جمعے بھی آئے، جمعے کی رات بھی آئی، 21ویں بھی آئی، لیکن شب قدر پتہ نہیں ہے کہاں، لیکن اس کی اتنی عزت کیوں ہے؟ تو قرآن سے ہی پوچھ لو آپ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ لیلۃ القدر کی اسی لیے قدر ہو رہی ہے، اس میں خدا کا قرآن آیا ہے، قرآن آیا ہے۔ تو چاہیے نا آپ کو عزت چاہیے کہ نہیں؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن کریم عزت بھی دینے والی کتاب ہے۔ مفسرین نے عزیز کے کئی ترجمے بیان کیے، تو برکت کی کتاب بھی ہے، یوں نہیں ثواب کی چیز ہے کھول لیں گے کبھی کبھی، نہیں، قرآن سے ہم جڑے نہیں صحیح طریقے سے، ہم نے سمجھا نہیں، قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا۔ یہ بہت کچھ دینا چاہتی ہے، ہم مسلمان نہیں لے رہے، یہ عزت دینا چاہتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، ذلیل خوار تارک قرآن ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، قرآن کو چھوڑ کے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمیں عزت بھی دینا چاہتا ہے، برکت بھی دینا چاہتا ہے۔ اے عادی، تو اسی لیے مسلمان نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسلمان کے پاس جوتے نہیں، مسلمان کے پاس کپڑے نہیں، اس لیے تو اسلام سے کترا رہا ہے نا عادی، تو اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو سوچتا ہے کہ مسلمان ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، گھرے ہوئے، سب تانا دے رہے ہیں، تو میں جا کے کیا کروں اسلام میں؟ اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے۔ او عادی، تو اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے نا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان میں کوئی اڈانی نہیں ہے، ان میں کوئی امبانی نہیں ہے، کوئی بڑا مالدار نہیں ہے، تو اس لیے اسلام سے کترا رہا ہے۔ سن لے او عادی، اگر قرآن کا نظام عام ہوا جس دن، اور اگر جو ہے یہ میرا لایا ہوا قرآن اور اس کا پیغام جس دن پھیل گیا، تو عادی سن، مسلمانوں کو بے غریب سمجھنے والے سن، پھر تو دیکھے گا
کہ سپر پاور طاقت کسرا بن ہرمز کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئیں گے۔ کیا سمجھتا ہے تو؟ ان کے پاس چپل نہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ سن لے، جب قرآن کا پیغام عام ہو جائے گا تو اتنا مال آئے گا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک تو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان ڈرے ہوئے، سارے تانا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اکھنڈ بھارت بنا لیں گے اور ہم ان کو یہاں سے یہ قانون بنا کے نکال دیں گے۔ ارے بابا، ذرا قرآن کا پیغام عام تو ہونے دے، پھر تو دیکھے گا جو ہے ہیرا شہر سے، قادسیہ سے دوسرے مسلمان جوان کی بات مت کرنا، بڑے کسی پہلوان کی بات مت کرنا، ایک مسلم اکیلی عورت ذات اکیلی قادسیہ سے چلے گی، اکیلی حج کرنے آئے گی، اتنا امن پھیل چکا ہوگا، اتنی دھرتی پہ شانتی آ چکی ہوگی کہ اس عورت کو کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہوگا۔ سمجھتا کیا ہاں تو میرے اسلام کو؟ بھائی حق یا ابا سفیان قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، سمجھدار کہتا ہے، افسوس ہے تیری ذات پہ، تجھے میرا اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، میرا اسلام صرف قبر کی بات نہیں کرتا۔ قد جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرے اسلام کے دامن میں دنیا اور آخرت دونوں کی عزتیں ہیں۔ آ کے دیکھ، فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، اسلام میں آ جا، سلامتی پا لے گا۔ سلامتی سلامتی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، بلائی کا نام ہے، امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ قرآن کو بدنام کرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اہل قرآن کو بھی وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ جس دن مسلمان قرآن کی گہرائی تک پہنچ گیا اور قرآن نے ان کو راز بتا دیا، یہ نڈر ہو جائیں گے، یہ جری ہو جائیں گے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ غلام رکھنا چاہتے ہیں اور قرآن انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہا تھا نا ربیع بن عامر نے رستم کے دربار میں، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، ارے میں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے آئے ہیں۔ یہ قرآن نکالتا ہے، غلامی سے نکالتا ہے اور عزتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، مفسرین فرماتے ہیں عزیز بڑی زبردست کتاب ہے، عزیز ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، عزیز بڑی حفاظت کرنے والی کتاب ہے، عزیز یہ عزت دینے والی کتاب ہے۔ عزت کس کو نہیں چاہیے؟ اور قرآن کریم سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں عملی طور پر بھی تو ایسی عزت دیتی ہے کہ پھر یہ غریبوں کو، غلاموں کو اس قرآن نے امام بنایا ہے۔ بے شک نہیں بک رہے تھے، سالم مولا جن کو کہتے ہیں، نہیں بک رہے تھے۔ کوئی یہودی سلام بن جبیر ملک شام سے خرید کے لایا تھا، سارا مال بک گیا مدینے میں، یہ غلام نہیں بکا جس کا نام سالم تھا، نہیں بکا۔ دبلے پتلے تھے، کمزور تھے، میلے کچیلے تھے، کسی نے نہیں لیا۔ ایک صبیتا لڑکی خریدتی ہے، ابو حذیفہ کے نکاح میں چلی جاتی ہے، یہی سالم اسلام میں آ جاتا ہے، مکے میں بیٹھ کے قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے ٹاپ کاریوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا قرآن سیکھنا ہو تو 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، معاذ بن جبل سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو، یا سالم سے سیکھو۔ یہ سالم تھا جو نہیں بک رہا تھا۔ ایک سفر میں نماز کا وقت ہو گیا، کہا نماز کون پڑھائے گا؟ تو کہا کہ سالم پڑھائیں گے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ سالم آگے کھڑے ہوئے، آسمان نے جھک جھک کے دیکھا کہ اس دن اس نماز میں عمر بن خطاب مقتدی نظر آیا، سالم پیشوا اور امام اور مقتدا نظر آیا۔ یہ قرآن نے امام بنا دیا۔ ہاں، سلمہ ابن عمر مشرکین کا بچہ ہے، قرآن سے تعلق ہو گیا، صحابہ کے قافلوں سے قرآن کی آیتیں معلوم کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ان کا پریوار تو بہت بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام میں آیا، تو
یہ بھی بچہ بھی ساتھ تھا. اب اس قافلے پریوار نے پورا اسلام قبول کیا ہے. تو جب یہ سارے اسلام میں آ گئے, نبی نے فرمایا تم میں سے کسی کو قرآن آتا ہے؟ تو اسی نوجوان نے ہاتھ اٹھایا کہ میں شرک کی حالت میں جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی میں قرآن سیکھتا تھا. فرمایا سنو گاؤں والو, آج کے بعد تمہارا امیر بھی یہ بچہ ہے, تمہاری بستی کا امام بھی یہ بچہ ہے. یہ قرآن نے آج بھی قرآن یہ ظرف رکھتا ہے, آج بھی عزتیں بانٹتا ہے قرآن, آج بھی قرآن یہ ظرف رکھتا ہے کہ ہم اگر عملی طور پہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں, اپنا تعلق قرآن سے اپنا لیں, تو پھر ظرف وہی رکھتا ہے جو پہلی صدی میں رکھتا تھا. یہ پرانا نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں آپ, اور پھر تمہیں عزت کی چوٹیوں تک لے جائے. قرآن صرف محدود باتیں نہیں کرتا. قرآن نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے, میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں لیکن ایک دو تحفے دے کے سمیٹوں. قرآن نے تحفہ دیا, توحید کا تحفہ, توحید کا تحفہ. اب ہم اس کو خشک موضوع سمجھتے ہیں, لیکن قرآن نے توحید کا تحفہ دے کر انسانیت کا سر بلند کیا ہے, انسان کو عزت دی ہے توحید کے تحفے نے. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ سے. کتنا پیارا تھا ہماری اس تبلیغی تحریک کا پیارا جملہ کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ تمہارا معبود کون, تمہارا مشروط کون, تمہارا داتا کون, تمہارا مشکل کشا کون, تمہارا حاجت روا کون, اولادیں دینے والا کون, بارشیں برسانے والا کون. پوچھو ناسا والوں سے سورج کو نکالنے والا کون, پوچھو امریکہ سے چاند کو چمکانے والا کون, پوچھو کینیڈا سے ستاروں کو اندھیروں میں چمکانے والا کون, کون ہے سمندر میں راستے دینے والا. تو یہ جو توحید کا تحفہ ہے اس نے انسان کو عزت دی ہے. کیسے عزت دی؟ انسان اس نعرے سے پہلے, اس توحید کے تمغے سے پہلے انسان ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, چیزوں سے ڈرتا تھا, کیڑوں اور مکوڑوں سے ڈرتا تھا, درختوں پتھروں کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا, بلکہ ہر چیز چمکنے والی سے ڈر جاتا تھا کہ دس از مائی گاڈ, یہ میرا بھگوان ہے, یہ میرا خدا ہے, یہ میرا مالک ہے. یہ ستاروں سے قسمت بدل جاتی ہے, یہ چاند پوجا کرو سورج کی نہیں تو یہ مار دے گا, چاند کی پوجا کرو نہیں تو یہ مار دے گا, ستاروں کو خوش کرو نہیں تو یہ قسمت بدل دیں گے. انسان کا یہ حال تھا. قرآن نے آ کے توحید کا تحفہ دیا. او کہا او انسانو, کہاں انسان تو بھٹک رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ قابل تکریم بنایا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. او انسان, کہاں تو چاند سورج ستاروں کو اپنا معبود سمجھ بیٹھا. ارے یار, چاند اتنا نہیں چمکتا جتنا انسان تیری جبین چمکتی ہے, تیری عظمت کی جبین چمکتی ہے. چاند اتنا خوبصورت نہیں جتنا تو خوبصورت ہو. انسان تو کہاں جھک رہا ہے؟ ہم نے سب سے بیوٹیفل بھی تجھے بنایا, سب سے کیوٹ بھی تجھے بنایا, سب سے بیسٹ بھی تجھے بنایا, سب سے بہتر تجھے بنایا, سب سے خوبصورت تجھے بنایا. جب یہ توحید کا نعرہ ملا نا کہ ان چیزوں کے سامنے مت جھک, اس ایک بنانے والے کے سامنے جھک, جس نے چاند کو چمکایا, جس نے سورج کو روشنی دی, جس نے پانی پہ دھرتی بچھائی, اس کے آگے تو جھک. لیکن باقی ساری چیزیں تیری غلام ہیں, تیرے نوکر ہیں, تیرے کمی ہیں. پھر انسان کا سر بلند ہوا. پہلے تو ڈرا ہوا تھا, کیڑے کو دیکھ کے ڈر جاتا تھا, دس از مائی گاڈ. اب اس نے سر اٹھایا اور فضاؤں کو گھورنا شروع کر دیا. اب اس نے فضا میں کلابیں بھرنی شروع کر دی, اپنے ستاروں پہ کمندیں ڈالنی شروع کر دی, بلکہ یہ چاند پہ ڈیرے جما رہا ہے, وہاں کھوج کر رہا ہے پانی ہے کہ نہیں. یہ توحید نے انسان کو عزت دی ہے, یہ حوصلہ توحید نے دیا تھا. اور ایک اور تحفہ دیا قرآن نے توحید سے بھی پہلے. حالانکہ توحید کی اسلام میں کیا عظمت ہے کہ اسلام میں انٹری ہونے کے لیے اس عقیدے کا اقرار کرنا پڑتا ہے, لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوجا کے لائق کوئی نہیں، اور اس جتنی بھی عبادتیں ساری اسی کے لیے ہیں، یہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن جب نازل ہوا تو پہلے توحید پر اس کی آیت نہیں آئی، بلکہ پہلی جو آیت آئی وہ بھی ہمیں عزت دینے کے لیے آئی۔ وہ عزت تھی اقرا، مسلمان نہیں انسان، پڑھ۔ عزت چاہیے نا انسان تجھے تو پڑھ، اور مسلمان کو تو خاص خطاب ہے نا، تو مسلمانوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم الٹے چل رہے۔ یہ قرآن کا پہلا پیغام تھا، اقرا، مسلمان پڑھ۔ اب یہ بھی عزت کے لیے ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو عزت دیتا ہے، چھوٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ چھوٹا سا پرندہ ہے ہدہد جس کا نام ہے، سلیمان علیہ السلام کی جلالت مشہور ہے، شان و شوکت مشہور ہے، بڑے غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہدہد آئے تو بتانا، آج ذبح کر دوں گا، آج سخت سزا دوں گا، کیونکہ جب اس کی ضرورت پڑی تو وہ غیر حاضر کیسے رہا۔ اب جب یہ ہدہد آیا ہے، لوگوں نے بتا دیا، جناتوں نے بتا دیا، انسانوں نے بتا دیا کہ ہدہد آ چکا ہے، اب سزا کے لیے اس کو تیار ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کے پاس صرف خبر تھی، علم زیادہ نہیں، صرف ایک خبر تھی جو علم کا ایک ادنا سا حصہ ہے، وہ خبر تھی۔ اب اس خبر نے اتنی سی جانکاری نے اس کو حوصلہ دیا سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کا۔ کہا کہ آپ سزا بعد میں دیں، پہلے میری بات سنیں۔ میں نے دیکھا ہے یمن کے اندر ایک عورت ہے، آپ کے جیسا تخت رکھتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کل وہ جہنم میں جائیں گے، میری رائے ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں۔ میں ان کو دعوت کیسے دوں؟ وہ تو کہیں اور یمن میں رہ رہی ہے۔ کہ آپ خط لکھ دیں، میں پہنچا دوں گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کو حوصلہ ملا ہے سلیمان علیہ السلام سے بات کرنے کا، ایک جانکاری تھی صرف، تو یہ علم کا ایک حصہ ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ علم جو ہے نوجوانوں، علم ہی تمہیں عزت دلائے گا، بے شک علم ہی عزت دلائے گا۔ تمہاری یہ سوچ ہوتی ہے اکثر کہ جو ہے میرے پاس کپڑے بڑے مہنگے ہیں، میرے پاس میں راڈو گھڑی ہے، میرے پاس میں بہت مہنگا موبائل ہے، میرے کپڑے بڑے شاندار ہیں، اور میری پینٹ پتہ ہے کتنی جگہ پھٹی ہوئی ہے۔ وہ فیشن ہے بھائی، فیشن تو نہیں تھا، بیچارہ وہ فلم شوٹنگ میں کہیں نشے میں پڑ گیا، باپڑے کی پینٹ پھاٹ گئی، جب فیشن بنا کے تھن دے دی، لے فیشن ہے۔ اب مالدار کو چھوڑو، پھاٹوڑی پینٹ پہنے کہ تیرے باپ کے نپیشہ کو نہیں گئے، ارے گھنائی ہے مول صاحب، وہ تو فیشن ہے۔ ارے فیشن کو نہیں، باقی مجبوری ہی، وہ تو پڑ گیو، جد وہ پھٹ گئی، بہت نہ فیشن بنا کے دیتی۔ ہم غیروں کی الٹی سیدھی چیز لے لیتے ہیں، ہمارے پاس جو سونا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، دوسروں کی مٹی پہ مر رہے ہیں، دوسروں کی نقل کرتے کرتے اب جو ہے کھیتوں سے نکلے اور اپنے ہی سر کو کھیت بنا ڈالا۔ دیکھو نا کٹنگ، دیکھو ہمارے بچوں کی ہیئر سٹائل، دیکھو ٹریکٹر چل رہا ہے، کلٹی بھی لگ رہی ہے، ہل بار آکھیا اور بیچ میں گھاس سی کھڑی ہے۔ میں پوچھو بھائی میں سٹا قد لگ گے گا؟ تو یہ ہم جو ہے غیروں کی نقالی پہ فخر کرتے ہیں، ہمارے پاس اصلی سونا تھا، عزت کا سامان تھا، اس کو آپ کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم تھی کہ اگر عزت چاہتے ہو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ یہ حسن، تیرا حسن جو ہے نا، اس حسن سے کہ میں بہت مہنگی کریم لگاؤں تو اس سے تجھے عزت نہیں ملے گی۔ تمہیں بدصورت نہیں کہتا، تمہاری خوبصورتی کی جو ہے برائی نہیں کرتا، میرے بچوں تم خوبصورت ہو، کیوٹ ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین اور جمیل بنایا، لیکن میرے حسن کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ قرآن سے پوچھو، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں میں بکا یوسف کا حسن۔ تم اتنے حسین تو نہیں ہو سکتے نا،
यूसुफ का हुस्न चंद टकों में बिका तो कीमत कब बनती है? वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, जब हमने हजरत यूसुफ को इल्म और हिकमत से नवाजा, वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, जब ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया तो फिर वो हुस्न जिस हुस्न ने फंसाया था, बाद में जब इल्म आया तो इस इल्म ने जेल से छुड़ाया। बेशक जेल से। अगर तुम्हारे ऊपर हालात हैं मत घबराओ, इधर उधर मत ध्यान दो, सोशल मीडिया से खबरें सुन के अपने आप के अंदर मायूसी मत आने देना। हिंदुस्तान की धरती अभी बहुत अच्छी धरती है, 99% यहाँ अच्छे इंसान रहते हैं। ये थोड़ा सा शोर है, ये शोर है, चला जाएगा। इस देश में न कभी इस्लाम खत्म होगा न मुसलमान खत्म होगा। इंशाअल्लाह। मत मायूस हुआ करो, कुरान तसल्लियां देता है। हजरत यूसुफ के हालात ही पढ़ लो। भाइयों ने टॉर्चर किया, लिचिंग की, कुएं में डाला। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत याकूब के सामने कंधे पे बिठा दिया, लेकिन जब नजरों से ओझल हुए तो पटक दिया, मारा, लिचिंग भी हुई, टॉर्चर भी किया गया, कुएं में डाल दिया, काफले के हाथों बेच दिया, कम कीमत में बेचा। तुम्हारी कीमत भी कम लगती है। कोई गैर मरे तो मुआवजा ज्यादा मिलता है, मुस्लिम मरे तो मुआवजा थोड़ा मिलता है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ की कीमत थोड़ी लगाई थी, लेकिन उनको क्या पता यूसुफ तो इतना महंगा है, इतना महंगा है, 1000 खच्चरों पे सोना लाद के कोई लाए ना तो यूसुफ की पाँव की एड़ी नहीं खरीद सकता। मुसलमानों तुम भी बड़े कीमती हो, खाना काबा इतना काबिल एहतराम नहीं हो सकता जितना एक मुसलमान हो सकता है। तो इसलिए जो है ये तुम्हारी चाहे कम कीमत लगा दे, मत घबराओ। क्या हुआ? यूसुफ के ऊपर भी बहतान लगा था, इल्जाम नहीं, बहतान लगाया था जुलेखा ने, मिस्र की औरतों ने। हो सकता है तुम पे भी कोई लगा दे कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं। ये आतंकवादी नहीं है मुसलमान, दहशतगर्द नहीं हो सकता मुसलमान, ये सरासर बहतान है। मुसलमान सिर्फ अमन और सलामती और शांति पे भरोसा करता है। इस्लाम की बुनियादी तालीम अमन और सलामती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए रोजी की फिक्र बाद में की है, पहले जब अपने रब से मांगा है तो रिज्क से भी पहले अमन मांगा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तामीर के वक्त झगड़ा हो गया, 4 बड़े कबीलों में लड़ाई हो गई। लड़ाई 4 कबीलों में होती है, मदरसा बंद करा देती है सुजानगढ़ का। हजरे अस्वद रखूंगा, मैं रखूंगा, मालो कबीलो रखेगो, थे मैं ऊंचा, मैं फलाना खानी आ थन्ने के बेरो, थारे से ऊंचा हाँ मैं रखांगा। 4 कबीलों में जंग हो गई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल बनाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर बिछाई। वो चादर सिर्फ चादर नहीं थी, वो शांति की चादर थी, वो रहमत की चादर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पे हजर असवद रखा, 4 कबीलों से कहा 4 कोने पकड़ लो, और खुद हजर अस्वद को उठाया और उसकी जगह पर रख दिया। वो सिर्फ पत्थर नहीं था, इस धरती पे अमन का पत्थर था, अमन की बुनियाद थी, अमन की असास थी, अमन की फाउंडेशन रखी जा रही थी। सिर्फ हजर अस्वद नहीं रखा जा रहा था, इस धरती पे अमन की फाउंडेशन हो रही थी। तुम किस पे बहतान लगाते हो? अमन और सलामती पे विश्वास करते हैं। ये हमारा अपना वतन है, हमारे आबा व अजदाद की यहाँ निशानियाँ हैं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद, यहाँ के मीनारे, हमारे पुरखों की बुजुर्गों की कब्रें हमें कह रही हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में मिट्टी तो मिला देना, लेकिन यहाँ से जाने का कभी ख्याल भी मत लाना, कभी ख्याल भी मत लाना। तो आप जो है मायूस मत हो। बस आखिरी बात, आप नौजवानों इल्म हासिल करो, तालीम में महारत हासिल करो, और याद रखें इस्लाम ने इल्म में कोई तकसीम भी नहीं की है। ये तो हमारी इस्तिलाह है कि ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है, ये हमारी इस्तिलाह है। ये अंग्रेज की साजिश थी, वरना इस्लाम में जो थी तकसीम वो इस तरह थी। नबी ने फरमाया एक होता है नफा देने वाला इल्म,
کوئی بھی ہو. ایک ہوتا ہے نقصان دینے والا علم, نقصان دینے والے علم سے پناہ مانگی, اور نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا ہے. یہ تقسیم تھی. یہ تو انگریز نے سازش رچی کہ جو ہے جب تک اسکول سے اسلام کو نہیں ہٹاؤ گے تب تک جو ہے انگریز اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑی چالاکی سے اس نے پہلے, آپ علماء کرام پہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو. ہاں پڑھے لکھے, اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے پروفیسر جیبوں میں ہاتھ دینے والے باتیں کرتے ہیں کہ علماء کرام کی سوچ بہت چھوٹی ہے, یہ مدرسوں میں جو ہے ایجوکیشن نہیں دلاتے, یہ جو ہے عصری علوم نہیں پڑھاتے, یہ دنیاوی تعلیم پہ زور نہیں دیتے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس دیش میں جامعہ ملیہ ایک مولوی نے بنائی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے عثمانیہ کالج ایک مولوی نے بنائی ہے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی گڑھ یونیورسٹی بنانے والا مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا یہ انگریز کی سازش تھی. جس وقت انگریز جس وقت جا رہا تھا, جس وقت ہمارا ملک تقسیم ہو رہا تھا, اس وقت ہمارے علماء کو, جن کو ہمیں آج بھی ان علماء پہ بھروسہ کرنا چاہیے, یہ ہم سے زیادہ شانے ہیں, یہ ہم سے زیادہ سوچ رکھتے ہیں, یہ اپنا دیش بھی سامنے رکھتے ہیں, یہ قرآن بھی سامنے رکھتے ہیں, یہ حدیث بھی سامنے رکھتے ہیں, یہ ملک کا قانون بھی سامنے رکھتے ہیں. یہ علماء کرام کے لیے مجبوری یہ تھی کہ ان کی فکر اور قرآن اور طلب تھی کہ اس دیش میں اسلام کو کیسے بچائیں, اس دیش میں قرآن کو کیسے بچائیں, اس دیش میں اپنی شناخت اور آئیڈینٹی کیسے قائم کریں. اس لیے انہوں نے جو ہے اس تعلیم پہ زور بہت دیا. ضرورت تھی, لیکن جیسے ہی علماء نے محسوس کیا کہ ہمیں پرانے طرز پہ چلے جانا چاہیے, وہی طرز کہ مدرسے میں جس جگہ امام غزالی پیدا ہوتا تھا اسی جگہ البیرونی الفارابی پیدا ہوتا تھا. آج علماء نے پھر محسوس کیا ہے, اپنے اداروں کو 12ویں تک لا چکے ہیں, اپنے اداروں کو 10ویں تک لا چکے ہیں, اس سے بھی آگے بڑے بڑے خواب ہیں. تو آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں نا, جو صرف تبصرے ہی کرتے رہیں گے, چوک میں بیٹھ کے علماء کی برائی کرتے رہیں گے. یہ تو اپنے مشن میں کامیاب ہے. انہوں نے مسجدیں سنبھال رکھی ہیں, انہوں نے مدرسے سنبھال رکھے ہیں. انہوں کبھی دیکھا نکاح پڑھاتے وقت غیر حاضر ہیں کیا؟ یہ دیکھا جنازے میں کبھی ان کو غیر حاضر پایا؟ یہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں. تم جو اسکولوں سے پڑھ کے آئے تھے, تم تو اپنے آپ کو جو پڑھا لکھا کہتے ہو, تم نے مسلمانوں کے لیے پرائیویٹ اسکولیں قائم کیوں نہیں کی؟ تم نے مسلمانوں کے لیے پرائیویٹ کالج قائم کیوں نہیں کی؟ ضرورت تو تمہیں چاہیے تھی کہ یہ کام تم کرتے, اپنے علماء سے رائے اور مشورہ لیتے. آج بھی آنے کی ضرورت ہے. اپنے علماء کا احترام کرو اور ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے دونوں تعلیم میں مہارت حاصل کرو. یہ آل راؤنڈر کا وقت ہے, یہ 20 دور ہے, بلکہ 5 اوور کی بات ہو رہی ہے. بہت تیز رفتار, قیامت کی آخری گھڑیاں, قیامت کے قریب وقت چلتا جا رہا ہے, یعنی قیامت بہت قریب ہے. تو رفتار نشانیوں میں سے ہے کہ جو ہے جمعہ یا کال تو جمعہ پڑھو, آج پھر آگے ہو. وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے اور آل راؤنڈر کی ضرورت ہے. زمانہ گیا 5 ڈے کا, 5 اوور کی بات ہو رہی ہے. اس لیے نوجوانوں آل راؤنڈر بنو, دین کے بھی ہوشیار, دنیا کے بھی ہوشیار, عصری علوم میں مہارت حاصل کرو. انگلش کا سبجیکٹ لیا ہے تو آنی بھی چاہیے, سنسکرت کا سبجیکٹ لیا ہے تو آنی بھی چاہیے, اردو آپ نے اگر لی ہے تو آنی بھی چاہیے. اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑے رکھو, مکاتب سے جوڑے رکھو, ورنہ عقیدے کی حفاظت بڑی مشکل ہو جائے گی. ڈاکٹر انجینئر تو بن جائیں گے لیکن عقیدہ اور ایمان کی سلامتی کے جنازے نکل جائیں گے. اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں اور اچھی تعلیم اسکول اور کالج میں. بالکل کوئی منع نہیں اسلام میں, اور علماء بھی منع نہیں کرتے, یہ خام خیالی ہے. علماء دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے معاشرے میں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو جائے. علماء دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھے انجینئر دے دے. علماء دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھی قیادت دے دے, اچھے سیاستدان دے دے, ہمیں اچھے وکیل دے دے. اسلام ہر جگہ جنت بانٹتا ہے.
ہر جگہ کہتا ہے ڈاکٹر بن جا، کلینک پہ بیٹھ جا، نیت درست کر لے، آتے ہوئے مریض پہ شفقت کی نگاہ ڈال دے، 70,000 فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ وکیل صاحب، اسلام تجھے وکالت سے نہیں روکتا، جھوٹ سے روکتا ہے، وکالت سے نہیں روکتا۔ اچھا فیصلہ کر دے جج صاحب، وڈیرے گاؤں کے پٹیل، مکھیا صاحب، ٹرسٹی صاحب، اگر اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، فرمایا ایک اچھا فیصلہ جس دن تم نے کر لیا، ایک اچھا فیصلہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تم انجینئر ہو، کسی کو نقشہ بنا کے دے رہے ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے الدال علی خیر کفاعلہ، جو ہے رہنمائی کرنے والے کو ثواب ایسا ہی ملتا ہے جیسے بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر تو پولیس میں ہے، آرمی میں ہے، بی ایس ایف میں ہے، چوراہے پہ تیری ڈیوٹی ہے، واہنوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہاں پہ نیت یہ کر لے کہ میں اپنے تن کی، اپنے من کی، اپنے وطن کی، اپنے ہندوستان کی، اپنے ایمان کی، ہر انسان کی، اپنی جان کی، ہر ویکتی کی جان کی اور ایمان و اسلام کی حفاظت کروں گا۔ ایسی ڈیوٹی دینے والا 7,000 سالوں نماز پڑھنے والے سے بھی بہتر بتا دیا گیا۔ سرپنچ ہو، پارشد ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، کسی انسان کے پریشان حال انسان کے کام آؤ تو پریشان حال انسان کے کام آنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو ہے چھوٹی چیزیں نکال دو۔ اب میں جو ہے بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی ہے۔ اب شاید جو ہے مولانا کی ایک تمنا ہوگی کہ آج میں سیرت کی طرف نہیں آ سکا، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ مجھے جانا چاہیے تھا اس خوشبی کی طرف، اجازت دیں تو 2 منٹ میں جو ہے وہ میں اپنا فریضہ پورا کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ذکر کروں سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل جمالاں، تتمہ دوراں، ذیشان و عالی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل، حسین نازنین محجبین بہترین، بالیقین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، سید الانبیاء والمرسلین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید البصر، ساقی کوثر، قمر لیلۃ البدر، برتر بالا قدر، سارے رسولوں کے سرور، سارے انبیاء کے افسر، جو ہے جو صاحب جمال، صاحب کمال، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیشی کا بھی ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے، جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے، کہ محمد مصطفیٰ خوشبو ہے، ان کی ہر ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے، پاکیزہ نگاہ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ والضحیٰ خوشبو، نبی کا اسم ہے خوشبو، نبی کا جسم ہے خوشبو، نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیداری جیسی ہے، نبی کا سونا خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، محمد میں ہے 2 میمیں جنہیں 2 بار لب چومے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ انور مسعود نے کہا تھا سجان گڑھ والو، پتہ ہے تم نے چم چم کھائی ہے، لیکن میرے نزدیک چم چم اتنی میٹھی نہیں جتنا اللہ نے اپنے محبوب کا نام میٹھا بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا اللہ نے ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بخاری کے صفوں میں بھی چمک رہا ہے۔ ماں شاخ کھجور کی شاخ بلک بلک کے روئی، محمد عربی نے دست شفقت رکھا۔ سجان گڑھ والوں کے لیے پیغام تھا کہ ہمارے آقا وہ تھے سوکھے ہوئے تنوں کا رونا برداشت نہیں کرتے تھے، دست شفقت رکھتے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سنبھالیں یتیموں کو، غریبوں کو، دست شفقت رکھیں۔ نوجوانوں تحریکیں چلاؤ، تنظیمیں چلاؤ، شعوری
بیداری، تعلیمی بیداری، ایجوکیشن کی بیداری، اور جو ہے ایسی تنظیمیں چلاؤ، کوئی بھی پریشان حال انسان ہو اس کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاؤ۔ ہاسپٹل دیکھو، اسلام لوگ مسجدوں میں دیکھنے نہیں آتے، یہ نہیں دیکھنے آتے کہ مسلمان رکوع میں کمر ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سجدہ کتنا لمبا کرتا ہے۔ ارے سجدہ تو سمامہ بن اسال نے 3 دن صحابہ کے دیکھے تھے، متاثر نہیں ہوا۔ صحابہ سے بڑھ کے ہمارے سجدے نہیں ہو سکتے۔ سمامہ نے 3 دن صحابہ کے سجدے دیکھے، کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اخلاق دیکھے تو پلٹ کے بھاگ کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ ہم نے تو چھوڑ دیا، تو پھر آ گیا؟ کہنے لگے، یار غلام بنا کے چھوڑ دیا، کیا رہائی ہے، کیا اسیری، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ ہاں، تو یہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہے کمر سیدھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لوگ دیکھتے ہیں مسلمان دکان میں صحیح تولتا ہے کہ نہیں تولتا، یہ مارکیٹ میں سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ یہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین، ایسا جمیل ہمیں آئیڈیل دیا ہے دوستو، کہ میں سیرت بیان تو نہیں کرتا، بس ایک جھلک دے دو۔ حالانکہ نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت، رفعت و منقبت، عفت و عصمت، رحمت و برکت، شان و شوکت، ناموس و تقدس، رسالت و شریعت، صداقت و عدالت، سخاوت و شجاعت، جرت و ہمت، امانت و دیانت، نبی کی ریاضت، نبی کی عبادت، نبی کا جلال و جمال، کمال و خصال، آداب و اخلاق، اقوال و احوال، کردار و گفتار، انوار و اطوار، تجلیات کے خد و خال، نبی کے شمائل، فضائل، مناقب، عجائب، نبی کے جمالات، کمالات، احسانات، معجزات، نبی کے احسان، نبی کی شان، میں کیسے کروں بیان جس کے بارے میں نازل ہوا 30 پاروں والا قرآن۔ صحابی نے پوچھا ہے امی عائشہ سے، بتاؤ نا نبی کا کریکٹر کیسا تھا، کیریئر کیسا تھا، رفتار کیسی تھی، گفتار کیسی تھی؟ کہنے لگی قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کیا، امی جان قرآن تو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں۔ فرمانے لگی، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا ہے، ایسا جمیل بنایا ہے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ یعنی جب حسن پھیلا تو ساری کائنات بنی، اور جب حسن سمٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی، ان کا نام بنا۔ تو ان کو آئیڈیل اپنانے کی ضرورت ہے، جو ہے ان کو جو اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کی سنتوں پہ مر مٹنے کو فخر سمجھیں۔ آج کے جلسے کی کامیابی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جلسہ انجام کے اعتبار سے بھی کامیاب ہو تو اس کے لیے ہمیں کچھ ارادے کرنے پڑیں ہوں گے۔ ایک ارادہ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب آج کی شام سے لے کے، آج کی اس رات سے لے کے زندگی کی شام تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو ہے مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے۔ کہیں بھی جاؤ بوتل ساتھ رکھو، گاڑی میں مصلی رکھو، اور دھرتی ساری مصلی بنا دی اللہ نے۔ نماز کی پابندی کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اور مسجد سے جڑے رہو، مسجد سے جڑے رہو، اور آپس میں اتحاد اتفاق قائم۔ یہ پیغام تھا اسلام کا، اسی لیے صفوں میں کھڑا کیا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ٹریننگ تھی، نماز دے کر ٹریننگ دی تھی کہ یہ لڑے نہیں باہر، مسجد سے باہر جا کے، اور تو اہل حدیث ہے، تو لابڑو ہے، تو جماعت آڑو ہے، تو بریلوی ہے۔ ارے نماز کا مقصد یہ تھا کہ ایک صف میں کھڑا کر کے تمہارے اندر، تمہارے دلوں کو ایک کرنا چاہتے تھے، دلوں کو ایک کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت خاص کر علماء سے بھی کہتا ہوں، اس وقت اگر زور لگانا ہے نا، مسلمانوں کے اتحاد پہ لگا۔ اگر زور لگانا ہے مسلمانوں کی تعلیم پہ لگا۔ اگر ان مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو گیا اور یہ علم حاصل کر گئے، دنیا ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت پکار پکار کے کہہ رہا ہے، مت لڑو آپس میں، وسعت رکھو۔ اس دائی کے اندر وسعت ہوتی ہے نا، تم بھی اپنے ذہنوں میں وسعت لے آؤ کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ہمارا، جس نے کلمہ پڑھا وہ اللہ کا جو ہے بندہ ہے صحیح معنی میں۔ ویسے انسان سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن صحیح معنی میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے اختلافی باتیں اگر حد میں رہ کے علماء آپس میں کریں
اور پیار اور محبت کے لہجے میں دلائل دیں وہ الگ بات ہے، لیکن جھگڑا نہیں کریں کہ جو ہے مالو امام یہاں بتائیو، مالو امام کی بات صحیح ہے، مالو امام حدیث بتاوے، مالو امام قرآن کی آیت بتاوے۔ بھائی قرآن حدیث جو ہے ایک ہی ہیں، لفظوں کے ترجمے میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اختلاف اس امت میں رحمت تھا، صحابہ میں بھی تھا، لیکن انہوں نے آستینی چڑھا کے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، انہوں نے آستینی چڑھا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑی تھی۔ آج تو ہم نے یہ جماعت والوں کی مسجد ہے اور کوئی نہیں آئے گا، اہل حدیث نہیں آئے گا اس میں جو بریلوی نہیں آئے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، اس میں جماعت نہیں جائے گی، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، اس میں سنی دوسرے نہیں آئیں گے دو۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہاں نہیں ہے، مجھے پتا ہے سجان گڑھ میں نہیں ہے، یہ شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں ماشاءاللہ، بیروئی کو پڑے کون ہے اہل حدیث ہے کون ہے جماعت آؤ، ساگے بیٹھے ساگے بات سنیں، اجتماع ہوگا جب سیر چل جاؤ گا، اور کوئی بھی دین کو پروگرام ہوگا سیر چل جاؤ گا۔ میری بات ریکارڈ بھی ہوتی ہے، کوئی اور بھی سنتے ہیں، انہیں بھی پہنچانی ہوتی ہے، اس لیے کہتا ہوں آپس میں چھوٹی موٹی باتوں پہ نہ لڑیں، اتحاد اتفاق قائم کریں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ وقت پکار کے کہہ رہا ہے علم کے اندر مہارت حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اعلیٰ عہدوں تک چلے جائیں، پھر دیکھیں نا دنیا تمہیں کس طرح سلام کرتی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کو سلامی کرنے سے پہلے ضروری ہے اللہ کو منانا ہوگا، اس کے در پہ آنا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان سے دلی تعلق رکھنا ہوگا، صرف لفاظی نہیں چلے گی بلکہ ان کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔